اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، پرہیز جمالی کیا ہے اور پرہیز جلالی کیا ہے؟ بہت سے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں اور اکثریت کو نہیں معلوم کہ پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ دراصل پرہیز جمالی اور جلالی یہ دونوں مختلف ہیں، اور پرہیز کسی بھی وظیفہ کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ ایسی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے کہ جو جسم میں سستی اور نیند کا باعث بنتی ہیں، جس کے وجہ سے ہم پر نیند کا غلبہ زیادہ طاری نہ ہو دوران وظیفہ، اور اسی طرح سے ہمارے خیالات وہ پاک رہیں، کم سے کم کھائیں، کم سے کم سوئیں دوران وظیفہ۔ اب پرہیز جمالی میں دراصل گوشت اور گوشت سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء، دودھ، دہی، انڈا، مچھلی اور وہ تمام اشیاء، ہر قسم کا گوشت اور وہ تمام اشیاء جو گوشت سے پیدا ہوتی ہیں، تو یہ تمام اشیاء پرہیز جمالی میں ہوتی ہیں، اور یہ دوران وظیفہ 2-3 روز پہلے بند کرنے کا حکم دیتے ہیں بزرگ، تاکہ آپ کے جسم میں سستی کاہلی نہ آئے۔ اور یہ تمام اشیاء گرم تر ہوتی ہیں، یعنی گرم ترین ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوران وظیفہ آپ سے کوئی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ نہ ہو جائے، تو اس لیے بعض وظائف میں گوشت اور گوشت سے پیدا ہونے والی اشیاء کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اشیاء جو کہ بدبودار ہوں، پیاز، لہسن، ادرک، یہ کچی کھانے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ ان کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دوران وظیفہ جب آپ کچھ ورد کر رہے ہیں اور کچھ دیر پہلے کھایا ہے آپ نے، تو منہ سے بدبو ہے تو وہ ماحول اچھا نہیں رہتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور پھر کچی اشیاء یہ کھانے میں آپ کے جسم میں حدت پیدا ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ پرہیز جمالی میں بند کر دی جاتی ہیں تمام چیزیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی حکم ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پرہیز جمالی میں آپ کوشش کریں کہ اگر موسم معتدل ہے اور سردی نہیں ہے زیادہ، تو آپ غسل کریں اور نہائیں، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں۔ اور اسی طرح سے جانور سے پیدا ہونے والے کوئی بھی شے زیر استعمال نہ ہو، جیسے کہ جوتے کھال کے بنے ہوئے نہ ہوں، یہ بزرگوں نے ہی بتایا۔ آپ کی ٹوپی کھال کی نہ ہو، یا کوئی ایسا برتن جو کہ جانور کی کسی بھی چیز سے بنا ہو، ہڈی سے یا کھال سے، تو وہ بھی منع فرما دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پرہیز جمالی میں تو یہ، اور اس کے بعد دوسرا ہے پرہیز جلالی۔ پرہیز جلالی میں تو یہ سب چیزیں بند ہیں ہی ہر لحاظ سے دوران وظیفہ، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کھا رہے ہیں جو کھائیں، اور اس کے علاوہ آپ سبزی بوائل کر کے کھائیں، اور اگر وہ خود بوائل کریں اپنے ہاتھ سے تو سب سے اچھا ہے۔ پرہیز جلالی میں جتنے دن وظیفہ ہے آپ کو کمرے سے باہر نہیں جانا ہے، نیند کم سے کم کرنی ہے، اور لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی نیند کو پورا بھی کرنا ہے، تاکہ دوران وظیفہ غنودگی اور سستی طاری نہ ہو۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو کم سے کم 3 گھنٹہ پہلے کھا پی لیں، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، تاکہ وہ معدے سے غذا آنتوں میں چلی جائے، اور کوئی ایسے گیس وغیرہ نہ ہو، کھانسی نہ ہو آپ کو دوران وظیفہ، تاکہ وہ کنسنٹریشن آپ کی لوز نہ ہو جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اور پھر آپ جب وظیفہ کرنے بیٹھیں تو یوں بیٹھیں گے جیسے کوئی بت بیٹھا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وظیفہ جب کرنے لگیں یا کسی ورد میں تو ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بت ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی کہ عبادت ایسے کرو کہ جیسے کوئی بت رکھا ہوا ہے،
لہٰذا آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی یہی ہیں، اور اس کے آداب ہوتے ہیں. مجھ سے بہت سے دوست یہ کہتے ہم وظیفہ چارپائی پر بیٹھ کر لیں، ہم کرسی پر بیٹھ کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. وظیفہ جب کرنے لگیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، طریقہ کار ہیں. اور یہ دیکھیں وظیفہ جو ہے اس کے کرنے کا آداب اور طریقہ کار ہی جو آپ کو سکھاتا ہے وہی استاد ہوتا ہے آپ کے. اسی لیے بزرگ پہلے کئی سال تک جو بھی اپنا شاگرد بناتے تھے اس سے اپنی جوتیاں سیدھی کرواتے تھے. اس کو وہ ماحول میسر ہو جاتا تھا، اس کو وہ آداب آ جاتے تھے، اور پھر اس کو اس وظیفے کی قدر بھی ہوتی تھی کہ کوئی وظیفہ. اور پھر کئی سال کی خدمت کے بعد پھر اس کے استاد یا پیر صاحب اس کو ایک لفظ بتاتے تھے کہ بس اب یہ کر لیا کرو، اتنی بار کیا کرو. اور اسی دوران میں آپ کی مستقل مزاجی وہ سب سے اہم رول پلے کرتی ہے کہ آپ کی مستقل مزاجی اتنی ہو کہ جب آپ نے ایک وظیفے کی نیت کی 11 دن کی، 21 دن کی، 7 دن کی، جو بھی تعین ہے، تو اب وہ ایسا ہوا کہ اس میں ایک دن کی ایک بھی کہیں تاخیر نہ ہو اور 1 منٹ کی بھی کوئی تاخیر نہ ہو، وقت کی پابندی رہے. تو یہی پرہیز جمالی ہے. اور وظائف کرنے کا سب سے بہترین وقت رات کا ہوتا ہے. اور سردیوں میں تو وظائف کرنے کے لیے سمجھے کہ وہ راتیں ایک نعمت ہیں. سردیوں میں عموماً رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور آپ کو بہت اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے کسی وظیفہ کو کرنے کے لیے. اور گرمیوں میں بھی اسی طرح سے آپ رات کی تنہائی میں وظیفہ کر سکتے ہیں. لہٰذا وظیفے کی نوعیت کے حساب سے جب پرہیز جمالی کریں تو آپ کو مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا ہے، گھڑے کا پانی پینا ہے، اور بہت سی ایسی سختیاں جو کہ اپنے نفس کو برداشت کرنے کے لیے کہ نفس ان سختیوں کو برداشت کرے اور ان چیزوں کا عادی ہو، تو وہ مجاہدے میں شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر جب آپ پرہیز جمالی کرتے ہیں یا جلالی کرتے ہیں اور کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر اس کے نتائج بھی آپ کو ملتے ہیں. لیکن ایک طرف گالی گلوچ کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کسی قسم کا خدا نخواستہ نشہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کوئی ورد اوراد بھی کر رہے ہیں اور وظائف بھی کر رہے ہیں، تو ان دونوں میں اختلاف ہے. اب لا محالہ صاحب وظیفہ رجت میں مبتلا ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کی روح پاک ہے نہ جسم پاک ہے. اور پھر دوسری جانب وہ ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ خود قرآن میں ہے کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، اتار دیا جاتا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو بس یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا کلام انسان کے دل میں رکھ دیا، اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا. اور یہاں سے اس کی محبت کا اندازہ کر لیں کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اب اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہو گیا ہوگا کہ اللہ ہماری بخشش کے بہانے ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم اس کی ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں. عجلت پسند ہیں، 2 لفظ 2-4 تسبیح 2-4 دن پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا. اور پھر نہ کوئی آداب ہیں نہ کوئی اس کا پروٹوکول ہے، اور بس کہتے ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر یہ وظیفہ پڑھا، 2 دن میں 3 دن میں 4 دن میں اس کے رزلٹ مل جائیں. نہیں ملا تو جس نے بتایا وظیفہ یا کہیں سے پڑھا ہے تو بس اسے ہی اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمیں اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہم نے اس کے آداب کو ملحوظ رکھا ہے، یا ہم اس قابل ہیں کہ اب ہمارا 1 دن کا پڑھا ہوا بھی اتنے اثرات دے دیں. لہذا سوشل میڈیا پر میں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، 5%، 2%، 3%، لیکن 95% ایسے ہیں جن کو میں عموماً پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، لیکن اب بڑے بڑی سائٹیں بنا کر بیٹھے ہوں اور بڑے بڑے پیج بنا کر بیٹھے ہیں. لہٰذا خاموشی بہتر ہے. آپ خود تحقیق کریں، کسی صاحب وظیفہ سے اجازت لینے کے
وہ اور اجازت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پوچھا اور اس نے کہہ دیا. اجازت ایک باقاعدہ ذمہ داری ہے. صاحب وظیفہ جو ہوتا ہے، جو وظیفہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب جو اجازت دے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی روحانی طاقت ہے، کیا یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. وہ چند سوالات کرتا ہے، اور اگر وہ ان سوالات پر مطمئن ہو جائے اجازت دینے والا، تو اب وہ روحانی طور پر اس کی پشت پناہی بھی کرے گا اور اس کو بچائے گا بھی کسی بھی غلطی سے، کوتاہی سے، کمی سے، تاکہ اسے کامیابی حاصل ہو، روحانی کامیابی حاصل ہو. دوستوں، کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کمنٹس میں ضرور کریں. سوال کرنا آدھا علم ہے، اور کسی بھی دوست کو اس بارے میں کہ سورہ مزمل کے وظیفے کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ ایک نیکی ہے جو کہ آپ فون پر بے شک جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کر رہے ہیں اور وہ نیکیاں پھیلا رہے ہیں. اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ آپ کا ایک وظیفہ شیئر کرنے سے اگر کسی نے کر لیا اور وہ وظیفہ، اور اس کی آخرت تو سدھرے گی ہی، اس کا آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ حافظ. أيها المزمل